السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ ابھی تک جتنے ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ اسی کتابچہ سے، کتابچہ کا نام ہے ہندو قوم اور اصل ہندو مذہب۔ کتابچہ کا نام کیا ہے؟ ہندو قوم اور اصل ہندو مذہب۔ اس کے ترتیب دینے والے ہیں عبد الماجد قاسمی، اور نظر ثانی جنہوں نے کیا ہے وہ ہے حافظ نصیر الدین علی۔ ناشر ہیں شعبہ دعوہ جامعہ انوار الہدی، کشن باغ، حیدرآباد، جن کے زیر اہتمام یہ کتاب طباعت ہوئی ہے وہ سینٹر فار پیس اینڈ ٹرو میسج، عیسیٰ میاں بازار، چادر گھاٹ، حیدرآباد۔ اس کتاب کے ملنے کے پتے ہیں جامعہ انوار الہدی، کشن باغ، حیدرآباد۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 9848056671۔ سینٹر فار پیس اینڈ ٹرو میسج، عیسیٰ میاں بازار، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 9848056671۔ سنابل بک ڈپو، نزد فائر اسٹیشن، مغل پورہ، حیدرآباد۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 9347024207۔ دارالکتاب ٹولی چوکی، پیراماؤنٹ ہلز، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 9885687670۔ مزید کانٹیکٹ نمبر 9533450278۔ دوسرا کانٹیکٹ نمبر ہے 9848056671۔ تو یہ جتنے ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اسی کتاب سے پیش کیے گئے۔ اگر کسی بھائی کو کسی قسم کا اشکال ہو تو آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں، صاحب کتاب آپ کو تفصیلی جواب دیں گے۔ اس میں فہرست مضامین کے بعد ایک ہیڈنگ قائم کیا گیا، اسلام کی دعوت ساری انسانیت کے لیے۔ تحریر حضرت مولانا قطب الدین علی، بانی و محتمم جامعہ انوار الہدی، حیدرآباد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ، قابل قبول، قابل عمل اور قابل نجات دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کرے گا تاکہ اسے فلاح اور کامیابی حاصل ہو تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ بہت بڑے نقصان میں ہوگا، یعنی ہمیشہ کی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
دین اسلام دعوتی مذہب ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کے لیے خود اسلام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف ہر طرح کی دلیل اور حجت کے ساتھ دعوت دینا فرض ہے۔ ان پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ اللہ رب المسلمین ہی نہیں بلکہ سارے انسانوں کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پوری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کی گئی ہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا وہ امت اجابت ہے، اور جن کو دعوت دینا ہے وہ امت دعوت ہے۔ اور اسی لیے تمام مسلمان، ساری انسانیت تمام غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے پابند ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سب سے بڑا معروف جس کی دعوت دینا وہ توحید ہے، اور سب سے بڑا منکر جس سے روکنا ہے وہ شرک ہے۔ دعوت کا یہ اہم ترین فریضہ ہم سے ترک ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اب اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ بقول علامہ اقبال، 400 سال سے ہند کے میخانے بند، 400 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ اس دعوتی کام کو کتاب اور سنت کے حوالوں سے ہی کرنا کافی نہیں بلکہ وہ تمام اسباب اختیار کرنے پڑیں گے جو اس کام میں ممد و معاون ثابت ہو، جیسے خود غیر مسلموں کی مذہبی کتابوں سے حوالے پیش کرنا، جیسا کہ قرآن میں اشارہ ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ چاہے کتنی ہی تعریف ان کتابوں میں کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن اللہ کی مصلحت سمجھیے کہ اب بھی ان میں توحید، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا عقیدہ جو کہیں واضح طور پر اور کہیں اشارتاً موجود ہے، جس کو ان کی مذہبی کتابوں کے سمندر میں غواصی کرنے والے موتیوں کی طرح غواصی کر کے موتیوں کی طرح نکال کر اس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ کتابچہ ہندو قوم اور اصل ہندو مذہب، جس کے مرتب مولانا عبد الماجد قاسمی صاحب ہیں اور جن کو نظر ثانی کیا ہے حافظ نصیر الدین علی، اسی مقصد کے تحت لکھا گیا ہے کہ ان کی کتابوں سے حقائق کو انہی پر یعنی غیر مسلموں پر واضح کیا جائے۔ مولانا عبد الماجد قاسمی الحمدللہ بحسن خوبی انفرادی اور اجتماعی انداز سے اس فرض کو مؤثر طریقے سے انجام دیتے رہے۔ حافظ نصیر الدین علی جامعہ نور الہدیٰ کشن باغ بہادر پورہ حیدرآباد کے جنرل سیکریٹری ہونے کے ساتھ ساتھ اس دعوتی کام کے سب سے اہم ذمہ دار ہیں، جو نہ صرف مقامی طور پر بلکہ ہندوستان کے مختلف اضلاع اور بیرونی ممالک میں بھی دعوتی کام کو عمدگی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ قطب الدین علی، 23 دسمبر 2010 عیسوی۔ مقدمہ: محترم عبداللہ طارق صاحب رامپور، 1400 عیسوی کی پہلی صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے ساتھ ہی مشیت الہی نے ہندوستان میں دعوت دین کے ملک گیر تحریک بننے کی بنیاد رکھی۔ جیسے ہی سرزمین طلوع ختم نبوت میں مدعی مہدویت نے بیت اللہ کو یرغمال بنایا، ہندوستان کے شہر رامپور میں حکمت ایزدی نے ایک دردمند انسان کے قلب میں مدت سے سوئے ہوئے اس احساس کو بیدار کر دیا کہ انقلاب اسلامی کے دور ثانی کا آغاز اب اس ملک میں ہوگا جہاں سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ مولانا شمس نوید عثمانی رحمہ اللہ ایک دیا جلا کر کھڑے ہوئے جسے بجھا سکنے میں آندھیوں کی پھونکیں ناکام ہوتی چلی گئیں۔ ملک کے طول و عرض میں کچھ دیپ اور جلے اور دیپاولی کی تیاری شروع ہو گئی۔ دیوالی ہندوستان کا اہم ترین تہوار ہے جو رام چندر جی کے بنواس سے واپسی کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ والمیکی کا علامتی رام راج لانے والے دیش میں اثر رام راج کا بنواس ختم ہونے کی آمد ہے۔ تحریک دین کو کچھ ناتواں ہاتھ لے کر چلے تواناؤں نے
دیکھا، پیٹھ تھپتھپائی اور بڑھ کر علم دعوت ہاتھ میں لیا، مستقبل تابناک ہو گیا۔ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ ملک کے بڑے حصے میں علماء وقت نے دعوتی مشن کی سرپرستی اور رہنمائی قبول فرما لی۔ محترم حافظ نصیر الدین علی اور مولانا عبد الماجد قاسمی اسی تحریک کا حصہ۔ لکل امت رسول، ہر امت میں اللہ جل شانہ نے کوئی نہ کوئی رسول یا نبی بھیجا۔ ظاہر ہے ہندوستان میں بھی رسول اور نبی آئے، ان کے ناموں سے ہم واقف ہوں یا نہ ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اللہ نے جس قوم میں رسول بھیجا اسی قوم کی زبان میں پیغام بھی بھیجا۔ اسی اصول ربانی سے واضح ہے کہ قدیم ہندوستان میں جو رسول علیہ السلام آئے وہ یہاں کی قدیم زبان سنسکرت میں پیغام لائے۔ ہادی لم یزل نے اس پیغام کے باقیات اس قوم میں آج تک محفوظ رکھے جس کی تقدیر میں قبول اسلام طے ہے۔ ان نگینوں کو پتھروں کے ڈھیر سے الگ کر کے دعوت کی حجت پوری کرنا بہت اہم دعوتی حکمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کتابچہ دینی مدارس کے طلباء اور اردو دار طبقہ کے لیے داعی کی تیاری میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ عبداللہ طارق، رامپور یوپی، 22 مئی 2010 عیسوی۔ پیش لفظ حضرت مولانا محمد کریم صدیقی۔ احسن الخالقین، خالق کائنات نے اشرف المخلوقات انسان کو احسن تقویم قرار دے کر مخلوقات پر اس کا منصب صدارت باقی رکھنے کے لیے ابتدائی زمانہ ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر اس کی زندگی کی چولوں کو صحیح رکھنے کے لیے ایک دین اسلام، ایک ضابطہ اور قانون کے طور پر اس کے لیے طے کیا جو انسان کی فطرت سلیم سے ہم آہنگ دین فطرت ہے، اور اس فطری دین پر استقامت کے لیے اس کی فطرت میں تبدیلی، مذہب کو کری بنایا اور اپنے آبا کے دین پر چلنا اس کے لیے پرکشش بنایا۔ شیطان نے ان کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے مذہب کے پیشواؤں کو تحریم میں مبتلا کیا۔ اس طرح دنیا میں اکثر مذاہب اسلام کی محرف اور بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جن کی اصل و نو اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن اس تحریف کے باوجود اکثر ادیان میں دین حق اسلام کی اصل تعلیمات کسی نہ کسی درجہ میں موجود ہے۔ ہمارے ملک میں ویدک دھرم ماننے والے ہندو بھائیوں کی مذہبی کتابوں میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بہت واضح خطوط موجود ہیں۔ اسلام ایک دعوتی اور تبلیغی مذہب ہے۔ ختم نبوت کے بعد اس امت مسلمہ کو داعی امت بنا کر مبعوث کیا گیا اور دعوت دین کا مبارک کام اس امت کا امتیاز، اس کی شناخت اور اس کا فرض منصبی قرار دیا گیا اور اس سے پہلو تہی اور غفلت سے روکا گیا۔ اس طرح امت مسلمہ کے لیے کار دعوت تو منصوص اور متعین ہے اور اس سے پہلو تہی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی، لیکن طریقۂ دعوت کے بارے میں وسعت رکھی گئی اور اسے محدود نہ کر کے زمان و مکان اور مدعو کی نفسیات کا لحاظ کر کے دعوتی طریقہ کار اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہندوستان کے ماحول میں برادران وطن کے درمیان اس دعوتی کام کے لیے جو طریقے مفید و مؤثر ہو سکتے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی مستند مذہبی کتابوں میں جو صحیح آسمانی تعلیمات موجود ہیں اور تحریف در تحریف کے عمل سے گزرنے کے باوجود ان کے یہاں توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں جو صحیح اسلامی نظریات ان کی کتابوں میں اب تک پائے جاتے ہیں ان کو واضح کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے سامنے اسلام کی حقانیت اور اسے اللہ کا آخری مستند دین ہونا ثابت کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کتابوں میں اب تک اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں تفصیلی معلومات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح پیشین گوئیاں موجود ہے۔ اسلام کی وہ بنیادی عقائد جن پر ایمان کا دار و مدار ہے کسی نہ کسی شکل میں ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے مولانا اشرف تھانوی کا فرمان ہے کہ اگر ہمارے برادران وطن جتنا اسلام کی ان کتابوں میں ان کی کتابوں موجود ہے اسے مان لیں اور اس پر کاربند ہو جائیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی مکمل اسلام کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس طریقے دعوت کی روشنی میں برادران وطن کے سامنے توحید کا واضح اور متعین تصور، رسالت کی ضرورت اور عظمت اور آخرت کے بارے میں اسلام کا نہایت شفاف نظریہ خود ان کی مذہبی کتابوں کی روشنی میں پیش کرنا اور ان کو اللہ کے آخری صحیح مذہب اسلام کی طرف دعوت دینا نہایت مفید ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب چاہے ہندو قوم اور اصل ہندو مذہب میں
اس قوم کی قدیم مذہبی کتابوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اصل ہندو دھرم میں توحید و آخرت کا واضح تصور موجود تھا، اور بت پرستی اور مورتی پوجا اس میں بہت بعد میں شامل ہوئی، اور یہ کہ پہلے اس مذہب کی شکل کچھ اور تھی اور اس کی یہ موجودہ شکل بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ اس طرح ان کے مذہب کی صحیح معلومات پیش کر کے ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا گیا ہے۔ کتابچہ کے مرتب جناب مولانا عبدالماجد قاسمی اور تفصیلی نظر ثانی کرنے والے جناب حافظ نصیر الدین علی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر یہ کتابچہ مرتب و شائع کیا۔ توقع ہے کہ اس کتابچہ سے برادران وطن کو خود اپنے مذہب کے بارے میں غور و فکر کا موقع ملے گا، اور صحیح صورت سامنے آ جانے کے بعد ان کے لیے اسے قبول کرنا آسان ہوگا۔ مولانا عبدالماجد قاسمی بڑا دعوتی جذبہ رکھتے ہیں اور ملت کے ایک بڑے فقیہ و داعی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی سرپرستی و تربیت میں رہ کر انہوں نے دینی دعوت کا سلیقہ سیکھا ہے۔ وہ ایک دردمند داعی حافظ نصیر الدین کے ساتھ مل کر دعوتی لٹریچر تیار کرنے کی سمت میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا یہ قدم مبارک ہے، اس سے فطری انداز میں برادران وطن کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اصل سناتن دھرم دین قیم اسلام ہی ہے، اور ان کو اسلام کو آبائی دین سمجھ کر قبول کرنے میں رکاوٹ بھی نہ ہوگی، بلکہ اس کی روشنی میں کار دعوت سے وابستہ مسلمانوں کو بھی دعوتی میدان میں رہنمائی ملے گی، اور وہ اس کی روشنی میں اپنا سفر مزید اعتماد و حوصلہ کے ساتھ کر سکیں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ محمد کلیم صدیقی۔ عرض ناشر، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر پوری انسانیت کو اپنی خدائی تسلیم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سبوں کی تعلیم یہی رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو اسی ایک پیغام کی تعلیم دی ہے۔ جب تک امت اپنے نبی کی سیرت اور الہامی کتاب سے جڑی رہی تب تک کوئی بگاڑ نہیں آیا، مگر جب امت نے کتابوں کو چھوڑ دیا اور رسول کی سیرت کو بھلا دیا تو ان میں بگاڑ کے دروازے کھل گئے۔ کوئی بعید نہیں کہ ہندو قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو، چونکہ یہ لوگ کتابوں سے بہت دور ہے اور پرمپراؤں روایتوں کے اسیر ہیں۔ ان کی مذہبی کتابوں سے اس قوم کا موجودہ دور میں کوئی واسطہ نہیں رہ گیا۔ جو بات ان کے خیال اور عقائد میں ہے وہ ان کی مذہبی کتابوں میں نہیں، اور جو کتابوں میں ہے وہ ان کے عقائد میں نہیں۔ اسی پس منظر میں اس کتابچہ کو تیار کیا گیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اصل ہندو کون ہے اور اس دھرم کی اصل تعلیمات کیا ہے، ان میں بگاڑ کیسے ہے اور اصلاح کیسے ہو۔ تمام دل آزار باتوں سے اعتراض کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ روئے زمین پر بسنے والی اشرف المخلوقات انسان کا اصل دھرم ایک ہی ہے، چاہے اسے الگ الگ زبانوں میں الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا ہو، اور یہ کہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں بلکہ اس دھرم کی شروعات اسی وقت ہو گئی تھی جب اللہ نے ہندوستان کی اس دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس وقت سے مسلسل جتنے پیغمبروں کو اللہ نے اس دھرتی پر زمین پر لوگوں کو اپنی غلامی میں آنے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، سب کا دھرم یہی اسلام تھا۔ ہاں البتہ ہر ایک نے اپنی اپنی زبان میں اس دھرم کا تعارف پریچے کرایا، جیسا کہ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ ہم نے جتنے نبیوں کو اس دھرتی پر بھیجا سب کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے احکام کو خوب واضح کر دیں۔ بس اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے بلکہ پرانا سناتن دھرم ہے۔ اسی سناتن دھرم کو عربی زبان میں دین قیم کہا گیا، اور اللہ نے اسی دھرم کی اطاعت میں نجات کو رکھا ہے۔ یہ کتاب مذہبی کتابوں کو سامنے رکھ کر تیار کی گئی ہے تاکہ ہندو برادران کو یہ معلوم کرنے میں دشواری نہ ہو کہ ان کا اصل دھرم سناتن دھرم ہے، اور سماج میں رائج رسوم و رواج کا اصل دھرم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اس کتاب کے جو پڑھنے والے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کتاب میں اگر کوئی نامناسب اور قابل اعتراض بات معلوم ہو تو برائے کرم بغرض اصلاح اطلاع کر دیں تاکہ اصلاح کی جا سکے۔ نصیر الدین علی۔ تو میں نے جو ایپیسوڈ تیار کیا آپ کے سامنے، یہی کتاب سے ہندو قوم اور اصل ہندو مذہب۔ اگر اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہو تو آپ کے سامنے نمبر بھی دے دیا گیا ہے، کتاب کے جو مرتب ہیں ان کا بھی نام دیا گیا ہے، ان کا بھی کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے۔
آپ ان سے رابطہ کریں، اگر کوئی قابل اعتراض بات ہے تو وہ آپ کی اصلاح کریں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے۔